اگر صلاۃ کھڑی ہے یعنی نماز قائم ہو چکی اور قریب ہے کہ امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، تو ایسی صورت میں یعنی جماعت ہو رہی ہے، کوئی شخص آیا تو امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مقتدی جو جماعت میں ابھی شامل ہونے جا رہا ہے وہ شخص دعا ثنا سے اپنی صلاۃ کا آغاز کرے گا یا سورہ فاتحہ۔ دیکھیے اس حالت میں اگر وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ثنا بھی نہیں پڑھ رہا ہے، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جا رہا ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ جیسے امام بخاری وغیرہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی صلاۃ نہیں ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی واجب نہیں ہے تو وہ اس رکعت کا شمار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکے اور امام رکوع میں چلے گئے تو بھی رکوع میں چلے جائیں، سجدہ کریں، لیکن اٹھ کر کے اس رکعت کو دوہرا لیں، اس رکعت کو دوہرا لیں، اور رکوع اور سجدہ جو کیا انہوں نے اللہ ان کو اجر دے گا۔ بات واضح ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے رکوع پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ بھی استدلال اور تعویل کرتے ہیں۔ یہ قرآن جب پڑھا جائے تو چپ ہو کر کے سنو، تو وہاں ہمیں پڑھنے کا ہمارے پر پڑھنا واجب نہیں، تو جس طرح وہاں نہیں واجب ہے اب یہاں بھی واجب نہیں ہوگا۔ رکوع میں پا گئے ان کو امام کو تو پھر ان کی نماز و رکعت صحیح ہے۔ اس کی دلیل حدیث سے بھی ابو بکرہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، صحابہ کرام رکوع میں تھے، مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے ہی وہ وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں چل کر کے آ کر کے جماعت میں ملے۔ پیارے رسول نے کہا کس نے ایسا کیا؟ پیارے رسول کا ایک معجزہ تھا کہ آپ اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ کچھ ان لوگوں نے کہا صلاۃ کے وقت خاص، لیکن خاص نہیں ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت دی تھی کہ آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کس نے ایسا کیا؟ ابو بکرہ نے کہا کہ میں نے کیا ہے اللہ کے رسول۔ تو پیارے رسول نے کہا زادک اللہ حرصا، جماعت پا لینے اور رکعت پا لینے کی حرص تمہاری اللہ اور زیادہ کرے، لیکن اب ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اس کی تفسیر اکثر علماء نے کہا ہے کہ جیسا کہ پیارے رسول نے دوسری حدیث میں کہا ہے کہ جب آؤ صلاۃ کے لیے تو پورے اطمینان سے آؤ، دوڑو نہیں، اور ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو حصہ نماز کا صلاۃ کا مل رہا ہے اس کو پڑھ لو، جو نہیں مل رہا ہے اس کو پورا کر لو۔ تو اب پیارے رسول نے ان کو نہیں کہا کہ یہ رکعت پوری کرو، اس کا مطلب ہے کہ اس حالت میں اگر کوئی امام کے ساتھ ملتا ہے رکوع کی حالت میں تو رکعت صحیح ہوگی۔ یہ بہت سے علماء کا استدلال ہے۔ بہرحال مسئلہ مختلف ہے اور حدیث اور قرآن ہی سے استدلال ہے، تو اگر کوئی اس کو قبول کر رہا ہے تب بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا، اور اگر اس کو استعمال کر رہا ہے کہ نہیں ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہماری نماز نہیں ہے، تو پھر یہ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے، یہ افضل ہے۔